تیسرا سوال کیا گیا ہے، بعض لوگ ہاتھوں میں کڑیاں پہنتے ہیں یا دھاگے وغیرہ اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں پیر صاحب کے ہیں، تو کیا یہ عمل درست ہے؟ کسی پیر، میں کہا کرتا ہوں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر کوئی اور پیر چاہیے آپ کو؟ اور پیروں کے چکروں پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ تو پیروں کا پیر ہے۔ آ جائیں علی مولا کے دروازے پہ، اس کی پاک سیرت طیبہ دیں، انہوں نے کیا تعلیم دی ہے، انہوں نے کیا بہترین پاک کردار پیش کیا ہے۔ اگر آپ پیروں اور درباروں سے دھاگے اور وہاں سے کڑیاں لے کر آئیں، یہ کسی معصومین اور ائمہ اہل بیت کی پاک سیرت سے عمل ثابت نہیں ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی، آپ محرم و سفر میں یہ روایت بہت سنتے ہیں کہ مومن کی 5 علامات ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ وہ دائیں ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی پہنے۔ تو اہل بیت کی پاک سیرت میں چاندی کی انگوٹھی پہننا ہے، کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بعض فقہاء نے کہا کہ اگر آپ کڑی پہننا چاہتے ہیں چاندی کی ہے، لوہے کی تو ویسے بھی خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھے رسول اللہ کی ذات پر، اللہم صلی علیہ، لوہے کی انگوٹھی ہو، لوہے کی جو ہے، اسی طرح سے لوہے کی گھڑی ہے جیسے کلائی میں پہنی جاتی ہے، لوہے کی انگوٹھیاں، لوہے کی کڑے، لوہے کا حتیٰ کہ زیورات جو ہوتے ہیں بنتے ہیں مختلف چیزوں کے، روایات میں اس کا منع کیا گیا۔ سید الرسل فرماتے ہیں وہ ہاتھ ناپاک ہے جس ہاتھ میں لوہا یا دوسری لوہے جیسی دھاتیں ہیں، پیتل، تانبا، رول گول، یہ چیزیں، جیسے آج خواتین آرٹیفیشن جو زیورات پہنتی ہیں، یعنی روایات میں رسول اللہ فرماتے ہیں وہ ہاتھ ناپاک ہے، نجس ہے۔ پوچھا گیا یا نبی اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جس ہاتھ میں لوہا اور اس جیسی دھاتوں کی چیزیں ہوں گی، اس ہاتھ کی دعا مستجاب نہیں ہوگی، اس اعتبار سے اس کو ناپاک کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا یعنی لوہے کی چیزوں اور لوہے کی ان چیزوں سے دوسری چیزیں جو ہیں، اس لیے بعض خواتین کی طرف سے پوچھا جاتا ہے جو سوال، یہ جو رولڈ گولڈ کے یا دوسرے آرٹیفیشل زیورات پہنتے ہیں، تو اگر پہنتے ہیں شادی کے یا دوسرے فنکشنوں میں یہ پہنے جاتے ہیں، تو آپ نماز کے وقت، دعا کے وقت ان چیزوں کو اتار دیں تاکہ دعا کی قبولیت میں وہ رکاوٹ نہ بنے۔ تو لہٰذا پاک ہستیوں کی پاک سیرت کی طرف آئیں، ان کے دروازے سے ہمیں کیا ملا ہے۔ سید الرسل فرماتے ہیں اے علی، اپنے دائیں ہاتھ کی، بلکہ دائیں ہاتھ نہیں کہا، فرمایا اے علی اپنی چھوٹی انگلی کو کبھی خالی نہ رکھنا۔ تو یہ جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کی بہت تاکید ہے۔ آپ نجف و اشرف یا کم المقدس میں جائے فقہا کو، تو ان کے کسی اور انگلی میں انگوٹھی ہو نہ ہو، اس انگلی میں انگوٹھی ضرور ہوگی۔ اس لیے آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ اپنے دونوں ہاتھوں کی چھوٹی انگلیوں میں انگوٹھی پہنتے تھے، فرماتے تھے کہ سید الرسل نے جو سفارش کی ہے ہو سکتا ہے وہ دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کی بھی ہو۔ تو لہٰذا جو ہے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ تو جو ائمہ اہل بیت سے پاک سیرت ملی ہے، ہم ان کی طرف توجہ کریں۔ تو یہ دھاگے یا دوسری چیزیں تو جو پیروں کے درباروں سے یا قبروں سے لے کر آتے ہیں، یہ ائمہ اہل بیت کی پاک سیرت اور کردار سے ہمیں نہیں ملا ہے۔ اگر اس عمل میں کوئی خوبی ہوتی تو پھر آغا سستانی کے ہاتھ میں بھی یہ دھاگے اور یہ چیزیں ہوتی، پھر آیت اللہ خوئی بھی یہ پہنتے، یہ فقہا بھی پہنتے جن کی زندگیاں آل محمد کی تعلیمات میں گزری ہیں۔ ان فقہا کو دیکھیں کہ یہ فقہا کن چیزوں کو بجا لاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے جو ہے وہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں، کسی پیر فقیر کے جو ہے وہ دربار سے حاصل کی ہوئی چیزیں وہ ہمارے لیے باعث سنت نہیں ہیں۔